السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شاعر آپ نے سنا ہوگا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں یعنی فرشتے۔ پیارے ناظرین، اسلام کے باغیور مسلمانوں، دین اسلام کے جانباز، اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق، ہماری پیدائش جس مقصد کے تحت کیا، جس عظیم مقصد اور منشا کے تحت پیدا کیا، آج ہم دور تک اس مقصدوں میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہتر لوگ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی ذات سے اپنے پڑوس، اپنے سماج میں رہنے والے ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کی کیا مدد کرتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے پیدا کیے ہوئے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے علم سے کتنے لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت عطا کیا ہے تو ہماری دولت سے کتنے یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ہم سے مدد مل رہی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں ذہین بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے، تو ہم ہمارے عقلوں سے، ہماری ذہانت سے اور ہماری صحیح سوچ اور فکر سے کتنے سماج کے فائدے ہو رہے ہیں، کتنوں کو صحیح مشورہ اور ہم صحیح گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں، کسی کی صحیح رہنمائی کتنوں کو کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ڈاکٹری عطا فرمائی ہے، ہم ڈاکٹر کے ماہر ہیں، تو بتائیے کہ آپ کی ڈاکٹری سے کتنے غریبوں کا آپ علاج کم پیسوں میں کرتے ہیں، کتنے محتاجوں کا علاج آپ سستا میں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کی زندگی کا مقصد صرف نماز اور روزہ نہیں، ایک اہم مقصد ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو۔ اپنی ذات میں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ آج لیکن میرا مزاج ہے، ہم اچھا کھاتے ہیں، میرے پڑوسی کا خیال نہیں، ہم اچھا پہنتے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو پھٹے پرانے کپڑے بھی میسر نہیں ہوتے ان کی طرف دھیان نہیں۔ اللہ نے ہمیں علم اور ہنر عطا فرمایا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے علم سے، ہمارے ہنر سے، ہماری ذہنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو سمجھیے کہ یہ تنہا کی زندگی اور خود کو اچھا بنا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اسی ضمن کے جو واقعہ جو ابھی موجود ہے، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنا ایک واقعہ اور کارگزاری بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہے تھے۔ جیسے ہوائی جہاز میں ہم بیٹھے تو ہمیں نیوز پیپر یعنی اخبار پڑھنے کے لیے دیا گیا، ہم نے پڑھا تو لکھنؤ کے اطراف کی ایک خبر شائع ہوئی جس کے اندر یہ بات مذکور تھی کہ لکھنؤ کے کسی علاقے میں ایک جھلسی ہوئی جس کو آگ میں جلایا گیا، جو اس کو کہیں کسی دیوار اور کسی جگہ پھینکی پڑی ہے۔ ایک عورت کو جلا کر، جھلسا کر کسی دیوار کے کنارے ڈال دیا گیا۔ جب وہ اخبار میں پڑھے تو انہوں نے اپنے ٹیم کو اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں کو فون کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان سے دریافت کیا، تو ان کے دوست نے بھی بتلایا کہ ہاں ہم نے بھی یہ خبر پڑھا اور ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہوئی ہے۔ مولانا نے فوراً ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور کسی اچھے ہاسپٹل میں اس کا ایڈمٹ کروائیں، اس کا علاج و معالجہ کی ذمہ داری آپ اٹھائیں، انشاءاللہ جو خرچ ہوگا ہم لوگ اس کا طے کریں گے۔ جب ان کے پاس وہ ٹیم گئی اور ان کو لینے کے لیے جھلسی ہوئی عورت کے پاس گئے تو دیکھا کہ آخری سانس چل رہی ہے، پھر بھی پوری ٹیم کے ساتھ ان کو بڑے ڈاکٹر اور ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا، بڑے ماہر ڈاکٹروں کی رہنمائی میں ان کا علاج و معالجہ ہوا۔ تقریباً 4 مہینے تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی اور تقریباً 4 مرتبہ اس کا پلاسٹک سرجری بھی کروایا گیا۔ اس 4 مہینے کے
درمیان میں اس جھلسی ہوئی عورت کی خدمت کے لیے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ محترمہ، جو ایک عظیم دینی ملی اسکالرز ہیں، اتنے عظیم شخصیت کے حامل، اتنے عظیم شخص، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی جھلسی ہوئی عورتوں کی خدمت، ان کے کپڑے کی صفائی ستھرائی کرنے کی ذمہ داری ان کے سر آئی۔ حضرت مولانا کی اہلیہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا درد اور جذبہ کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کیے، اور جب وہ بیماری سے شفا یاب ہو گئی وہ جھلسی ہوئی عورت، تو اس کے گاؤں والوں کو جو پتہ چلا، خبر ملی، تو وہ لوگ، ان کے گاؤں والے، ان کے گھر والے ان کو لینے کے لیے آئے، لیکن یہ عورت نے کہا کہ پہلے ہمیں مولانا صاحب کے گھر جانا، اور وہاں آ کر مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور بہت دل کے ساتھ دعائیں دی، اور کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچا لیا، اب ہمیں نرک سے ہمیں بچا لیں، اور وہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو یہ ہے درد، یہ ہے خدمت خلق، چاہے وہ جس دھرم کے ماننے والے ہوں، جس عقیدے کے ماننے والے ہو، ہمیں اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تو پیدا ہی کیا ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی خدمت کرنا، اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے، اپنے عقل و ذہانت کے ذریعے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اور یاد رکھیے، اس عورت نے مولانا کے اس حسن سلوک اور اس خدمت خلق کی وجہ سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ خود حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں، اور پھر جب وہ اپنے گھر لوٹیں تو اپنے ملنے جلنے والے تمام عورتوں کو، سماج میں رہنے والی تمام عورتوں کے پاس اس کا تذکرہ کیے، اور بہت ساری عورتیں حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ مسلمانوں، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ہی کمال کی بات نہیں ہے۔ خدمت خلق جو ایک عظیم ثواب کا کام ہے، ایک مسلمانوں کا عظیم مقصد ہے۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محلے سماج میں یا دائرے اختیار میں جہاں بھی انہیں کوئی ملتا تھا اس طرح کے محتاج اور ضرورت مند، تو ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ آج میرے پڑوس میں رہنے والے کے گھر چولہا نہیں جلتا، ہمارے پڑوس میں رہنے والے غریب کے گھر میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ چین کے نیند سے سوتے ہیں۔ آج ہمارے محلے میں غریبوں کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارا بچہ IPS اور ڈاکٹر اور نہ جانے کس اعلیٰ عہدے دار پر فائز ہونے کے لیے کروڑوں روپے صرف کرتے ہیں، لیکن ہمارے سماج کے کچھ غریب بچے اپنے بچے کو ایک معمولی تعلیم کے اخراجات بھی نہیں نکالتے، اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی۔ آج ہم محلوں پہ محلیں تیار کر رہے ہیں، زمینوں پہ زمینیں خرید رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں، ہمارے سماج میں رہنے والے کے پاس 2 گز زمین بھی نہیں ہے جس پر وہ رہ کر صحیح سے زندگی گزار سکے، اس کی فکر ختم ہو گئی۔ آج ہمارے ڈاکٹروں کا حال دیکھیں، وکیلوں کا جائزہ لیں، ججوں کا جائزہ لیں کہ اپنا نجی فائدہ کے چکر میں، اپنے نجی مفاد کے چکر میں، ذاتی مفاد کے چکر میں، صرف تنہا اپنے گھر کے فکر میں کتنے لوگوں کے زمین و جائیداد کو بیچنے پر مجبور کر دیا۔ یقین مانیں، تمنا درد دل کی ہو، در خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور علامہ اقبال نے تو کہا کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے میں ان کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔